بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ تسلیم الاسلام، اور آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ ہے اسلاموفوبیا کے اوپر۔ اس ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے محترم جناب محمد بلال افتخار صاحب، جن کا تعلق ہے اسٹریٹجک انالیسس گروپ سے۔ اور آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو اسلاموفوبیا ہے، خاص طور پہ فرینچ کی طرف سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، فرینچ پریزیڈنٹ کی طرف سے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس وقت ان کو انٹرنیشنلی اور لوکل لیول پر کن چیلنجز کا اور کیا آبجیکٹیوز ہیں جو اس ٹرینڈ کو یوز کرتے ہوئے وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس وقت جو اسلامک کمیونٹی ہے، جو مسلم کمیونٹی ہے پوری دنیا کے اندر، وہ کس طرح رسپانس کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کور کریں گے کہ جو پوری دنیا کی باقی نیشنز ہیں، باقی نیشنالٹیز ہیں، وہ اس ٹرینڈ کو کس طرح سے پروموٹ کر رہی ہیں یا کس طریقے سے مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہیں۔ چونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ویسٹ کی طرف سے فوراً آ جاتا ہے کہ یہ تو اینٹی سینٹیمنٹ ہے، اینٹی ریلیجن ہے، یا ہیٹ سپیچ کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن جب اسلاموفوبیا کی بات آتی ہے تو بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہ لوگ جو ہیں وہ فریڈم آف سپیچ کا جو ایک لبادہ ہے اس کو اوڑھ کے وہ چھپ جاتے ہیں۔ ہاں بلال صاحب، میں آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وقت نکالا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم خاص طور پہ فرینچ پریزیڈنٹ کی بات کریں تو یہ والا جو اچانک سے ان کو یاد آ گیا اور انہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور ایک ایسی چیز جو کہ ایک میگزین کی حد تک تھی، ان کو انہوں نے نیشنل لیول پہ کیوں اجاگر کرنا شروع کر دیا؟ کیا اس وقت جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے ان کے کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے جو اس سے وہ گین کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ دیکھیں جی، جو ایک فیز آیا تھا 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کا، اس سے تو دنیا نکل چکی ہے۔ اب وہ والا زمانہ نہیں ہے جس کے اندر آپ اسٹیریوٹائپ کر کے سمپلیفائی کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنا سکیں۔ اب فرینچ پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ 2017 کے اندر جب میکرون جو ہے یہ الیکشن جیت کے آیا، اس وقت اس کی اپروول ریٹنگ تھی 68%۔ اور آج لیٹسٹ جو سروے ہوا ہے فرانس کے اندر، فرانس کے ایک ادارے نے کیا، اس کے مطابق یہ ریٹنگ گر کے جو ہے 78% اس وقت فرینچ جو ہیں وہ سخت خلاف ہیں میکرون کے۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو سروے کے مطابق جو انہوں نے فرانس کو لاحق جو چیلنجز کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا سب سے بڑا چیلنج کووڈ-19 ہے، دوسرا اکانومی، اور تیسری فرانس کی گرتی ہوئی ساخت ہے، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے کافی پروٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور نیو لبرل ایجنڈا جو ہے وہ میکرون جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اس تمام سچویشن کو دیکھ کے اکنامک پالیسی آپ کی جو ہے وہ فیل ہو گئی۔ فرانس کی ہسٹری کے سب سے بڑے جو پروٹیسٹ جو ہیں یلو ویسٹ نے کیے، عوام نے کیے، اور فرانس کی پولیس نے اور ریاستی اداروں نے بہت ہی بے دردی سے انہیں کچلا، ان کے ساتھ ہائی ہینڈڈ اپروچ جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو آگے کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہونے ہیں، اور 20% ریٹنگ کے ساتھ 22% ریٹنگ ابھی ہے، تو آگے اور خرابی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو رائٹ کا جو ایکسٹریم رائٹ کا ووٹ ہے اسے کیش کروانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی، اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے صدر سرکوزی نے بھی یہی اسٹریٹجی اپنائی تھی، لیکن بہت برے طریقے سے وہ ناکام ہوئے تھے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے فرانس کے اندر جو کہ میکرون کی پالیسیز پہ تنقید کر رہی ہے، اور ودن جو خود میکرون کی پارٹی کے اندر بھی جو لوگ جو ہیں اس کی پالیسیز کو پسند نہیں کر رہے اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو فوراً یہ رجیم جو ہے نا ان کو اسلامو لیفٹسٹ جو ہے اس کا تانا دے کے چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے، اور ایک ایسا سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے جس کے اندر جو ہے فار رائٹ کا ووٹ جو ہے نا اسے کیش کروایا جا سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملات جو شروع ہوئے ایک تقریب کے اندر، اس نے میکرون نے کہا کہ اسلام اس وقت کرائسس میں ہے اور ہم اسے ریفارم کریں گے۔ اس کو آگے چلا رہا تھا، اتنے میں وہ واقعہ پیش آ گیا جس میں ٹیچر کو جو ہے چیچن سٹوڈنٹ نے جو ہے مار ڈالا۔ اب وہ کیا ہوا کہ اس انسیڈنٹ نے اس کو جو ہے نا موقع دے دیا، اور اس نے کیش کروانے کے لیے اگریسو اپروچ جو ہے مزید اگریسو کر لی کہ اب تو ہم اس کو ریفارم کریں گے، ہم جو یہ ریڈیکل اسلام ہے۔ اب ریڈیکل اسلام کیا تھا؟ ریڈیکل اسلام میں انہوں نے سب سے پہلے ایک تنظیم کو بند کیا ہے مسلمانوں کی، جس کا صرف ایک چھوٹا سا وہ کام کر رہی تھی، جس کی ان کو بڑی تکلیف تھی کہ وہ ٹریک کر رہی تھی اسلاموفوبک انسیڈنٹس جو کہ فرانس کے اندر رونما ہو رہے تھے، انہوں نے اسے بند کر دیا۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز ہمیں سامنے آئی کہ یہاں پہ
جو 8% مائنورٹی مسلمان جو آباد ہیں، 8% آبادی کا حصہ ہے. فرانس کی یہ گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ ریکنسائل نہیں کر رہے، وہ یہاں تک کہ ان پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں. حالانکہ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس گورنمنٹ کو اس سے پہلے بھی گورنمنٹس کا جو وتیرہ رہا ہے کہ وہ ابھی تک فرانس کا اسلام کو فرانس کا ریلیجن ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. وہ ابھی بھی مسلمانوں کو جو ہے ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں، اور مسلمانوں کو ایز اے فورن جو ہے، فورنرز جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب تو خیر فرینچ سوسائٹی کے اندر بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کام کر رہے ہو، ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ پورے عالم اسلام کو جو ہے اس کا جو ہے ریلیجن کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیتے ہو. اور اس کے علاوہ جب آپ ریلیجن کو قرار دیتے ہو، اس کے بعد آپ کولیکٹیو پنشمنٹ کی طرف آ جاتے ہو. تو بیسیکلی آپ 8% عوام کو خود سائیڈ لائن پہ کر رہے ہو، اور اس کے بعد انہی پہ الزام لگا رہے ہو کہ وہ انٹیگریٹ نہیں ہونا چاہ رہی. تو اس وقت فرانس کے اندر یہ حالات چل رہے. بلال صاحب، اگر ہم بات کریں انڈیا کی، چونکہ انڈیا اپنے آپ کو بہت بڑا ایک ڈیموکریٹک ملک کہتا ہے پوری دنیا کے اندر، تو انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کی بات کریں یا اسلام کی بات کریں تو ان کے ساتھ بڑا امتیازی سلوک برتا جاتا ہے. اور وہاں پہ خاص طور پہ RSS کے جو کارندے ہیں جن کو مودی جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں، ان کی سربراہی میں یہ سارا کام ہوتا ہے. تو اگر فرینچ پریزیڈنٹ کی بات کریں تو کیا ان کو فرانس کا مودی کہا جا سکتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت جو ان کی الیکشن کیمپین اور اس کا سارا حصہ ہے، وہاں پہ یہ کریڈٹ لینے کی بجائے ڈس کریڈٹ کتنے ہو سکتے ہیں؟ تیسرا پوائنٹ میں اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ کور کریں کہ اگر یہ جو فریڈم آف سپیچ کا جو لبادہ یہ لوگ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ ان کی اپنی جو باقی چیزیں ہیں، جیسے ہم ہٹلر کی بات کریں، ہولوکاسٹ کی بات کریں، تو کیا ان کے اوپر بھی پورا اترتے ہیں؟ جی آپ نے بڑا زبردست جو ہے یہ بات کی. مودی مودی کی پوری سیاست اسلام کے خلاف ہے. میکرون میکرون اپنے آپ کو بچانے کی خاطر، اپنی ڈوبتی ہوئی گورنمنٹ کو بچانے کی خاطر، اس بندے کے ہاتھوں فرانس تباہ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، جس اکنامک جگہ پہ پہنچ چکا ہے، اور جس قسم کی پالیسیز اپنا رہا ہے فرانس کے اندر. کرونا خاص طور پہ گورنمنٹ جب روکے کہ آپ ماسک نہ پہنے تو کس سائڈ پہ سچویشن جا رہی ہوگی. ایکسکیوز می. مودی صاحب نے جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت بلڈ کی، اور اس بلڈ کر کے اس نفرت کو یوز کیا اپنے الیکٹورل جو ہے فائدے کے لیے، اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. جس طریقے سے ایک رuthlessness نظر آ رہی ہے ہمیں مودی کے اندر مسلمانوں کے خلاف، کہ وہ ہر حالت میں وہ مسلمانوں کو تو ہندوستانی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ان کے پریزیڈنٹ، بی جے پی کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ ہم 10 ملین جو بنگالی ہیں جو آسام وغیرہ کے اندر ہے، حالانکہ وہ خود ہندوستان کے اندر، ان میں سے تو پتہ چلا ایک ان کا کارگل وار کا ہیرو بھی تھا، اسے بھی انہوں نے قید کر دیا کہ اسے ہم ڈپورٹ کر دیں گے. تو اسی طریقے کے جو آپ کو سوچ نظر آ رہی ہے میکرون کے اندر. پھر میں ایک دفعہ کہوں کہ یہ 2001 کے بعد کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے دنیا میں ختم ہو چکا ہے. اب آپ کو ریلیجن کے خلاف ریلیجن کا استعمال جو ہے وہ صرف دو ہی ممالک میں اس وقت نظر آ رہا ہے. ایک تو آپ کو ہندوستان میں نظر آ رہا ہے جہاں پہ ریلیجن کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل ریلیجو آئیڈیالوجی کو یوز کر کے جو ہے ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے کے حالات کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فرانس کے اندر. تو میکرون صاحب جو یہ کر رہے ہیں اس کا الیکشن میں کیا ہوگا، جہاں تک کہ خود فرینچ اینالسٹ جو آپ کے آرٹیکل ویب سائٹس پہ آ چکے ہیں، ان کے سوشیولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے میکرون کا یہ پالیسیز جو ہیں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی اپروول ریٹنگ اور گرے گی. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آپ اسلاموفوبیا کو کتنے دنوں تک بیچ لیں گے؟ آپ کی اکانومی ختم ہو گئی ہے، آپ کا کرونا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ فرانس کے اندر جو ہے جو اس کی کچھ ویلیوز تھی وہ گر رہی ہیں. تو مین تو چیلنج وہ ہے نا، مسلمان کہاں سے درمیان میں آ گئے؟ تو مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے آپ کب تک سکیپ گوٹ بنا سکتے ہیں؟ میکرون صاحب اس میں ہو جائیں گے. اب خاص طور پہ جب سے مسلمانوں نے بائیکاٹ کی مہم شروع کی ہے، جس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بہت صحیح مسلمانوں کی سینٹیمنٹس کی ترجمانی کی، جب انہوں نے کہا کہ میکرون جس قسم کے بیانات دے رہا ہے مسلمانوں کے خلاف ہونا کچھ اور ہے، اسلام کو ہٹ کرنا کچھ اور ہے. اور وہ اسلام اور اسلام کی سیکرڈ جو ہستیاں ان کو چیلنج جب کر رہے ہیں تو اسے اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے. تو اس پہ میکرون صاحب کی آپ دیکھیں، فرینچ گورنمنٹ کی منافقت دیکھیں کہ فوراً اپنے سفیر بلا لیا واپس، اس کی دھمکی دے دی کہ میکرون کی انسلٹ ہوئی ہے. تو بھائی جان فریڈم آف سپیچ اردوان کی جو آپ سے ڈائجسٹ نہیں ہوئی،
اور آپ 1.8 بلین مسلمانوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ آپ جسے فریڈم آف سپیچ کہہ رہے ہیں، جسے بائی دا وے خود آپ کی یورپین کورٹ اور آف ہیومن رائٹس جو ہے، وہ ای یو کی جو کورٹ ہے، وہ اس کو جرم قرار دے چکی ہے، اس بلاسفیمی کو، اسے کہہ چکی ہے کہ یہ ابیٹمنٹ ہے، یہ اس طریقے سے یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ انسائٹمنٹ آف وائلنس ہے، اس کو آپ جو ہے فریڈم آف سپیچ کہہ رہے ہو. تو یہ تو ایک منافقت ہے اب دنیا کے سامنے، جس طرح مودی کا چہرہ جو ہے وہ آیا، اور اسی طریقے سے میکرون کا بھی آیا ہو رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ کیا ہے کہ یہ ان کی میکرون کی سب سے بڑی سزا یہی ہوگی کہ یہ اگلے الیکشنز کے اندر نہیں جائے گا. خود اس کی عوام جو ہے، ہم نے دیکھے بہت بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ مین جو مسائل ہیں ان کو تو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. تو میکرون اگلا الیکشن بھی ہاریں گے، اور بہت برے طریقے سے ہاریں گے. جس طرح ابھی ان کی تاریخ کے اندر سب سے کم اپروول ریٹنگ ہے، یعنی کہ 20% کے اوپر آ گئی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کور ایشوز جو فرینچ سوسائٹی کو درپیش ہے، ان کو اگر ایڈریس نہیں کیا جاتا تو آگے کیا حالت ہوگی. بہت شکریہ بلال صاحب. اگر ہم آخری سوال کی بات کریں تو اس کے اندر میرے پاس 2 پوائنٹس ہیں جن کو میں چاہوں گا کہ آپ بڑے ڈیٹیل میں کور کریں. سب سے پہلے نمبر جو پوائنٹ ہے پہلے نمبر پہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم امت مسلمہ کی بات کریں تو اس وقت جو رسپانس دیا جا رہا ہے، چاہے وہ لوکل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو، کیا وہ کافی ہے؟ دوسرے نمبر پہ اس وقت حکومتی سطح پر، چاہے وہ پاکستان ہو یا باقی اسلامک ممالک ہوں، ان کو اور کتنا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک اسٹرانگ قسم کا میسج جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چلا جائے؟ جیسے پرائم منسٹر عمران خان ہے، ان کی یونائٹڈ نیشنز کی دونوں سپیچز کی بات کر لیں، پچھلے سال کی اور اس سال کی، تو انہوں نے بڑے ایگریسو انداز میں اس پوائنٹ کی جو ایڈوکیسی کی تھی. لیکن انفارچونیٹلی جو باقی مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے شاید اس طرح کا جو رسپانس ہے یا اس طرح کا ساتھ دینے والا ایلیمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں مسنگ نظر آتا ہے. تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو بہت انفارچونیٹ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ کئی بڑے مسلم ممالک ہم نے دیکھا کہ کنڈمنیشن کی جو آئی ہیں وہ پاکستان سے آئی، ٹرکی سے آئی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کنڈمنیشن ایران سے بڑی سٹرونگ قسم کی آئی، اسی طریقے سے کویت سے ہم نے دیکھا، اور دیگر ممالک سے دیکھا. لیکن کچھ بڑے اسلامی ممالک جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے، وہ خاموش رہے. وہ خاموش کیوں رہے؟ کیونکہ وہ اس کیمپ کا حصہ ہیں، اسٹریٹجک مفادات ہیں. شاید ٹرکی کے خلاف جو ان کے مفاد ہیں وہی فرانس کے بھی مفاد ہیں. یو ای کی طرف سے دیکھ لیں کیا آیا. ہم نے دوسری طرف دیکھا کہ جارڈن کے اندر، قطر کے اندر، کویت کے اندر فرینچ مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ ہو گیا. بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ امت کے اوپر کئی لوگوں کو اعتراض ہے کہ جی امت ختم ہو گئی ہے. تو ہم نے دیکھا امت تو آج بھی ہے. جن ممالک نے بائیکاٹ کی بات نہیں کی ان کے عوام آگے آگے ہیں، اور وہ فرانس کے خلاف اپنا غم و غصہ اس کا بائیکاٹ کر کے، جو ہے اس کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے، مسلمانوں کو اتنی سمجھ ہے کہ بیسیکلی میکرون کی گیم کیا ہے. اس وجہ سے اس دفعہ ہم بہت ہی میچور قسم کا جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اب کرنے کا کیا ہے؟ اب مسلمانوں کو کرنے کا یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ جو انٹینشنز جو ہوتی ہیں نا بیسیکلی وہ بتاتی ہیں کہ جرم کی انٹینسٹی کیا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ملک کے پریزیڈنٹ نے ایک ابیٹمنٹ کی کوشش کی، ایک انسائٹمنٹ کی، ایک کنٹیمپٹ کی کوشش کی ہے، جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا. پہلے اخبارات، کوئی انڈیویجول، کوئی ایم پی اٹھایا، کوئی کہیں پہ کوئی لیڈر اٹھایا اس نے، لیکن یہاں پہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ لیول کے اوپر جو ہے نا انسائٹمنٹ کی کوشش کی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے. اور پھر ایک دنیا کے سب سے بڑے ریلیجن کو، جو کہ جو ہے دوسرے پہ یا پہلے نمبر پہ اب آ چکا ہے جس تیزی سے وہ پھیل رہا ہے، اور اسے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کرائسس کے اندر ہیں اور آپ کو ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمیں میکرون صاحب کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، دیکھیں کالونیز کا زمانہ ختم ہو گیا. اب آپ کی کوئی فرانس کی کہیں پہ کالونی نہیں ہے، ہم سب آزاد ممالک ہیں. تو آزاد لوگ آزاد ہو کے بات کرتے ہیں، نہ کہ آپ ابھی تک آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کالونیل ہو، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی کالونیز جو ہیں آپ کی ہر بات کو بڑے دھیان سے، بڑے جو ہے وہ سر جھکا کے. اب وہ زمانہ نہیں ہے. تو فرانس کو یہ بھی بتانا ہے، دیکھیں اپنی عزت اگر ہم کریں گے نا تو دنیا ہماری عزت کرے گی. اور میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں اگر ہمارے نبی نہیں ہیں؟ ہم آج جو کچھ ہیں اپنے آقا کی نسبت کی وجہ سے ہیں، ورنہ ہم بھی بت پرستی کے اندر مختلف چیزوں میں پھنسے ہوتے. ہمیں جو نجات دلائی وہ حضور کی محبت نے دلائی. اگر حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے. تو حضور کی محبت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم ایک دنیا کی بڑی قوم ہے، ایک بڑی ملت ہے. ہمیں اپنی عزت کروانی ہے، اور وہ عزت کس طریقے سے کروانی ہے؟ بائیکاٹ کریں،
एक दफा फ्रांस को भी पता चले, इस दफा ऐसा बॉयकॉट करें कि फ्रेंच को ये पता चले कि आइंदा भाई इस तरीके से आप नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई कि बड़े सख्त आपके फ्रांस के अंदर कानून है कि आप हॉलोकॉस्ट पे बात करें तो आप फौरन गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन जहां पे हमारी सेंसिटिविटीज की बात आ जाए, जहां पे हमारी जिंदगी की बात आ जाए, बल्कि जिंदगी से बढ़ के जो चीज है उसकी बात आ जाए, तो वहां पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाए। अब ये मुसलमानों को और ये खान साहब पाकिस्तान के और जो तैयब अर्दवान है इस लाइन पे चल रहे हैं, हमें उन्हें एहसास दिलाना है। देखो, अगर आपको कोई स्ट्रेटेजिक मामलात में हमारे से इख्तिलाफ है तो हमारे से उस चेस बोर्ड पे खेलो, लेकिन ये बिलो द बेल्ट वार जो है ना, ये ना करो, क्योंकि इसका फायदा किसी बहुत को नहीं शुक्रिया होता। बिलाल इफ्तिखार साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इज्जत की बात आएगी, जब उनकी नामूस की बात आएगी, तो हम लोग, चाहे मैं हूं या कोई भी मुसलमान है, वो अपनी सरधड़ की बाजी लगाने को हर वक्त और हम वक्त तैयार रहता है, बगैर सोचे बगैर समझे। लेकिन इस तरह के जो वाकयात हैं, अगर हम उनका स्ट्रॉन्ग किस्म का, एग्रेसिव किस्म का रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो इन लोगों की जो कुव्वत है, इन लोगों की जो जो कुव्वत गोयाई है, जो उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव है, शर पसंद एक्टिविटीज है, उनमें जोर आता जाएगा। बिलाल इफ्तिखार साहब ने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी जो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। उन्होंने उसके अंदर ये कहा था कि आप प्राइस के साथ भी फ्रेंच लगाना छोड़ दें, कोई यहाँ तक हमें एग्रेसिव होना है, यहाँ तक हमें लोगों को बताना है कि अगर एक मुल्क आपके नबी की इतनी इज्जत नहीं कर सकता, इस्लाम की इतनी इज्जत नहीं कर सकता, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खाके हैं उनको उन्होंने अपने नेशनल लेवल पर उनकी उन्होंने प्रोजेक्शन की है, तो हमें भी कबूल नहीं है कि हम फ्रेंच प्रोडक्ट्स जो है उनको इस्तेमाल करें। क्या हम बहसीत मुसलमान उन प्रोडक्ट्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकते? अब आपको ये देखना है कि आपके लिए जरूरी चीज क्या है, किस चीज की ज्यादा अहमियत है। अगर आपके पास, आप इस चीज को समझते हैं, तो आपको फ्रेंच जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हर तरह से, हर किस्म का जो बायकॉट है वो आपको करना चाहिए। और अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो जितना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आप कर सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग जवाब आप उन लोगों को दे सकते हैं, आप उनको देना चाहिए। और इसको रोकने के लिए जिस तरह भी आपके पास कोई फोरम मौजूद है, आप अपनी आवाज को उठाइए। हम भी अपनी भरपूर अंदाज में इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ अपने होस्ट तस्लीमुल इस्लाम और आज के हमारे मेहमान मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।